آج ہم $1 ٹریلین کی بات کرتے ہیں، وہ مہربانی منموہن سنگھ کی ہے۔ اقبال کا یہ شعر بہت صحیح ہے، نگاہ بلند نظر پرسوز ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا مہاتما گاندھی نہیں آیا، جواہر لال نہیں آیا، شیر کشمیر نہیں آیا۔ یہ ہے وقت وقت کی بات ہے۔ بہت دکھ کی خبر آج سنی جب سنا کہ ہمارے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ جی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت قابل اکانومسٹ بھی تھے اور انہوں نے بھارت کی یہ سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بھارت کو اکٹھے رکھنے کی کوشش کی اور اکانومی کو کھول دیا۔ پہلے اکانومی کھلی نہیں تھی۔ آج ہم $1 ٹریلین کی بات کرتے ہیں، وہ مہربانی منموہن سنگھ کی ہے۔ انہوں نے راجیو گاندھی کے وقت میں، اس کے ساتھ ساتھ نرسمہا راؤ جی کے وقت میں اس اکانومی کو اتنا کھول دیا کہ آج ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی آج ترقی پہ ہے۔ میں ان کے ساتھ وزیر تھا ان کی حکومت میں، اور رینیوبل انرجی کو پہلی دفعہ ہندوستان میں ریکگنائز کیا گیا۔ یہ وہ انرجی ہے جو میں سمجھتا ہوں آگے کے لیے سب سے بڑی مفید ہوگی، نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے انہیں شردھانجلی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو کام چھوڑ گئے ہیں باقی وہ ہم لوگ اور دوسرے اس کو پورا کر سکیں اور اس ملک کو آگے لے سکیں اور بھائی چارہ رکھیں دیشوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ جیسے آپ نے خود کہا ایک اکانومسٹ تھے، چونکہ آکسفورڈ یونیورسٹی ان کی فلاسفی بھی تھی اور کیمبرج یونیورسٹی انہوں نے جو اکانومی میں ایک الگ ہی ایکسپیرئنس لی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی سالمیت ایک الگ لیول پر آ گئی تھی۔ ایک ایسا بھی وقت ملک میں آیا تھا جب منموہن سنگھ کے بارے میں کافی کرٹیسزم کیا گیا تھا، جب انہوں نے اپنا سونا گروی رکھا، لیکن اس کی قابلیت نے نہ وہ سونا بلکہ ان قرضوں سے بھی ملک کو مکتی دلائی۔ ملک کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی کتنی ایک نظریہ جو الگ دور اندیشی تھی، جموں کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں گے، یہاں کی معیشت کو ایک الگ مقام کھڑا کر دیا اور یہاں کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کبھی رہی ہے اس میں بھی ایک کلیدی رول رہا ہے۔ شاید وہ دور دوبارہ واپس نہیں آئے گا جو ان کے وقت ڈائلاگ پروسیس بھی ہوا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے بھائی پنڈت بھائی جو یہاں سے گئے تھے اور کسی نے بھی کوئی بڑا قدم اٹھایا ان کو واپس لانے کا، ان کی مشکلات کو جموں میں دور کرنے کا، وہ منموہن سنگھ جی کی حکومت میں انہوں نے کیا۔ قریباً 3,000 سے زائد ان کے بچوں کو یہاں نوکری دی کہ وہ گھر آ سکیں۔ ان کے لیے جگتی جیسا ایک کالونی کھڑی کی جہاں وہ آرام سے رہ سکیں گے جب تک واپس آ سکیں۔ ان کی بہت سی باتیں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں اقبال کا یہ شعر بہت صحیح ہے، نگاہ بلند نظر پرسوز ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں اور وہی جو کام کرتے ہیں انہی کے بارے میں کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اور اللہ سے مانگتا ہوں کہ ان کے گھر والوں کو، ان کی بیگم کو، ان کے بچوں کو شانتی دے کہ وہ دکھ برداشت کر سکیں اور کبھی یہ نہ بھولیں کہ انہوں نے جو قربانیاں اس وطن کے لیے دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ان کے ساتھ فیلو ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے، ان کی سرکار میں منتری بھی تھے، کوئی ایسا قصہ، کوئی ایسا اینیکڈوٹ جو آپ کے ذہن اور دل کے سب سے قریب ہو جائے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے جب بھی منموہن سنگھ کا نام؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں، پھر موقع آئیں گے جب میں آپ سے بات کروں گا۔ آج تو
इसी पे छोड़ दीजिए. क्या आपको लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी मशलरा से कम नहीं है? शायद कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि आज वो उस दुनिया से चले गए, लेकिन हर एक आंख पुरनम है जो उन्होंने अपना जिंदगी में जो रोल अदा किया है बिना किसी कास्ट एंड क्रीड के. इसमें कोई शक नहीं है. आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी उन्हें इनसे सबक सीखना चाहिए. कांग्रेस में शायद ये खला पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा. कांग्रेस छोड़ दीजिए, सारे वतन को ऐसे लीडर को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा. ऐसे लीडर बहुत कम दुनिया में आते हैं. दूसरा महात्मा गांधी नहीं आया, जवाहरलाल नहीं आया, शेर कश्मीर नहीं आया. यह वक्त वक्त की बात है. डॉक्टर साहब, लेगेसी क्या होगी डॉक्टर मनमोहन सिंह की? कैसे इतिहास याद रखेगा उन्हें? सबसे बड़ी चीज तो यह है कि उसने वतन को एक रखने की कोशिश की, मोहब्बत पैदा की, हमारे पड़ोसी से भी मोहब्बत की कोशिश की. इंशाअल्लाह एक दिन वो होगा, वो वक्त आएगा.